بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہے 16 نومبر 2020۔ آج کی خاص خبریں۔ کورونا ویکسین تیار، زندگی اگلے سال معمول پر آ جائے گی، ترک جرمن سائنسدانوں کا کہنا ہے۔ کورونا ویکسین تیار کرنے والی جرمن دواساز کمپنی بائیو ٹیک کے ترک نژاد جرمن بانی اور سائنسدان اوگور شاہین نے کہا ہے کہ کورونا ویکسین تیار ہو گئی اور زندگی اگلے سال موسم سرما تک معمول پر آ جائے گی۔ بیماری کے خلاف ویکسین کا مؤثر استعمال 2021 کے موسم گرما سے شروع ہوگا اور ویکسین کے بعد لوگوں کے درمیان وائرس کی منتقلی کا خطرہ کم ہو جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے ایران پر عائد پابندیاں ختم کی جائیں۔ 77G گروپ نے ایران کے خلاف عائد یک طرفہ اور غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے پر زور دیا ہے۔ ایرانی خبررساں ادارے کے مطابق گروپ 77 اور چین کے وزرائے خارجہ نے ایک بیان میں ایران کے خلاف لگی ایک طرفہ معاشی پابندیوں کو مسترد کرتے ہوئے ان کے فوری خاتمے پر زور دیا۔ گروپ 77 کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وہ کثیر الجہتی کی حمایت کی ضرورت کو لازمی سمجھتے ہوئے ایران جوہری معاہدے کو عالمی مسائل کے حل کے لیے ایک اہم کامیاب کثیر الجہتی تعاون سمجھتے ہیں۔ G77 گروپ اور چین 136 ممالک پر مشتمل ہے اور یہ اقوام متحدہ کا سب سے بڑا اور طاقتور گروپ مانا جاتا ہے۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے پینٹاگون کی امریکی فوجیوں کو واپس لانے کا وقت آ گیا۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے نئے سربراہ کرسٹوفر ملر نے اشارہ دیا ہے کہ افغانستان اور عراق سے امریکی فوجیوں کی واپسی میں تیزی لائی جا سکتی ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کی یہ پالیسی صدر ٹرمپ کی ترجیحات سے عین مطابقت رکھتی ہے۔ وہ بھی امریکی فوجیوں کو کرسمس سے پہلے واپس لانا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کے 4 سالہ دور اقتدار میں ملر چوتھے وزیر دفاع ہیں۔ انہیں صدر ٹرمپ کی انتخابات میں شکست کے 2 دن بعد پینٹاگون کا سربراہ تعینات کیا گیا۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے امریکی الیکشن کی۔ امریکہ میں ووٹوں کی گنتی مکمل ہو گئی، جس کے بعد تمام ریاستوں کا غیر سرکاری نتیجہ جاری کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں تمام ریاستوں کا غیر سرکاری نتیجہ جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جوبائیڈن نے واضح کامیابی حاصل کر لی ہے۔ جوبائیڈن کے الیکٹورل ووٹس کی تعداد 306 ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ صرف 232 ووٹ حاصل کر سکے۔ جوبائیڈن نے ریپبلکن پارٹی کا گڑھ مانی جانے والی ریاستوں میں کامیابی حاصل کی۔ وہ 28 سال بعد ریاست جارجیا سے ڈیموکریٹک پارٹی کو جتوانے میں کامیاب ہوئے، جبکہ انتخابات کے بعد پہلی بار وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ کے دوران امریکی صدر اپنی شکست تقریباً تسلیم کر لی ہے۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے بڑے مال بردار طیارے کو حادثہ۔ دنیا کے سب سے بڑے مال بردار طیاروں میں سے ایک طیارہ روس میں ہنگامی لینڈنگ کے دوران تباہ ہونے سے بال بال بچ گیا۔ انڈونو کارگو طیارہ رن وے پر پھسل گیا، جس کے باعث اسے خاصا نقصان پہنچا۔ AN-124 روسیلین ایئر کرافٹ نے سائبیریا کے نوو سیبرسک ہوائی اڈے سے اڑان بھرنا شروع کی تو اسے شدید مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران اس کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ پائلٹ نے فوری طور پر لینڈنگ کی کوشش کی، تاہم اس دوران طیارے برف میں دور تک پھسلتا چلا گیا اور اسے شدید نقصان پہنچا۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب کی۔ سری لنکا میں ایک ہاتھی بس روک کر کیلے لے کر فرار۔ سری لنکا میں ایک ہاتھی نے سڑک کے درمیان کھڑے ہو کر ایک بس کو رکنے پر مجبور کر دیا اور کھلی کھڑکی سے اپنی سونڈ بس کے اندر ڈالی اور کیلوں کا ایک گچھا اڑا لیا۔ ہاتھی سڑک کے درمیان کھڑا ہے اور ڈرائیور اسے دیکھ کر بس روک لیتا ہے اور اس کے بعد ہاتھی بس کی طرف آتا ہے اور ڈرائیور والی سائیڈز کی کھڑکی سے اپنی سونڈ ڈرائیور کے سر کے اوپر سے گزارتے ہوئے اندر ڈالتا ہے اور کھانے کی چیزیں ڈھونڈنے لگتا ہے۔ اسی دوران اسے ایک کیلوں کا گچھا ملتا ہے جسے وہ اڑا لیتا ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔